علیہ وسلم پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ درس مسائل کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم خزائن، علم ایک خزانہ ہے، ومفتاحها السؤال، اور اس کی چابیاں، اس کی کنجی کوشچن کرنا ہے، سوال کرنا ہے۔ لہذا انسان اگر اپنی ضروریات زندگی میں مسائل کو نہیں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مقدس اوقات میں، لمحات میں ہمیں بہترین موقع دیا ہے کہ ان مسائل کو سیکھے، جانے اور ان مسائل کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرے۔ آج جو درس کے اندر بات آپ سماعت کریں گے، چونکہ آج بیماریوں کا دورہ ہے، آج ہر کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آپ کو سکون نہ دیں گے جو آپ کو سکون آقا علیہ السلام کی حدیث اور قرآن کی آیت دیں گے۔ ویسے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے۔ کہا اگر مومن پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو شکر ادا کرتا، مل جائے کوئی نعمت تو شکر ادا کرتا۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کی صبر اور شکر یہ دو پر ہیں، جس طرح ایک پرندہ دونوں پروں سے اڑ کر پرواز کرتا ہے، تو کہا اسی طرح ایک مومن ایک صبر کا پر، ایک شکر کا پر، دونوں سے پرواز کر کے جنت کی وہ سیر کرتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ساری چیزیں آئیں گی، تو اس کا بھی حل اور علاج آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک مومن بندے کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے ذریعے بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہا گیا بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بیماری ایک نعمت ہے، اس لیے کہ بندہ عبادتوں کے ذریعے سے وہ مقام اور مرتبے حاصل نہیں کر سکتا ہے جو بیماریوں کے ذریعے اللہ اسے مقام اور مرتبہ دے دیتا۔ اب قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں کمایا ہے اور اللہ نے بہت کچھ درگزر کر دیا، معاف کر دیا ہے۔ تو ہماری اوپر مصیبتیں، پریشانیاں آنا، اور ویسے بھی مومن ہے تو مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ المومن الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہمارے دل کو بڑا ٹھنڈک دے گی جب آپ کافروں کے علاقے میں جائیں گے اور ان کے مکانات، محلات، بنگلوں کو دیکھیں گے تو ایک سکون ہوگی۔ اس کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے اور ہمارے لیے اللہ نے سب کچھ آخرت میں رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، بہت سارے مسلمان بڑے بڑے بنگلے میں رہے، تو بہرحال بیماریاں آئیں گی۔ تو کہا بیماری یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت، چونکہ ہم ٹھہرے دنیا دار، اگر اللہ ہمیں کوئی مرض دے نا تو صبر کی توفیق بھی، ورنہ ہمارا حال تھی کہ کوئی بیماری آ جائے تو جب تک محلے والے کو نہ بتا دے سکون بھی نہیں ملتا۔ ویسے بیماریوں کے صبر کرنے اور چھپانے کا حکم۔
اب مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ ڈاکٹر سے چھپا کے رکھے مرض اندر بڑھتا رہے اور بڑھ جائے، نہیں، اس کا علاج بھی ضروری ہے، لیکن اس کو چھپوانا بھی ضروری نہیں۔ بیماریاں آج آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس کو اعلان نہیں کرنا ہے۔ جیسے حضرت رابعہ بصریہ راستے سے گزر رہی تھی، ایک دیکھا ایک 35 سالہ نوجوان سر میں رومال باندھے، آپ نے اسے دیکھا تو کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگ بہت سر میں درد، بہت سر میں۔ کہا اس سے پہلے کبھی درد ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 35 سال کی۔ تو کہا 35 سال سے تجھے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، اور آج ہوا تو پورے علاقے میں رب کی شکایتیں کرتا پھر رہا ہے؟ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر میں اور سجدے کرنا چاہیے۔ تو پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، ساری چیزیں آئیں گی۔ تو کہا اللہ نے کہا یہ گیا، بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بہت سے منافع بے شمار، بہت سارے منافع ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچی، مگر حقیقت راحت اور آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آتا ہے۔ بہت سارے اللہ والے اگر ان کو 40 دن میں بخار نہ آئے نا، تاؤ نہ آئے نا، تو رب کی بارگاہ میں روتے تھے کہ اللہ کیا تم سے ناراض ہیں؟ اور آج سال ہو جاتا ہے، سر نہ بخار آتا ہے نہ کچھ، اور بخار آ بھی جائے نا، اتنی ہارڈ دوائیاں چل گئی ہے نا، بس ختم ہے، ادھر خوراک پی ادھر اتر گیا، مشنا ٹنوں کے چلنا شروع۔ ایسی ہارڈ دوائیاں، ہارڈ چیزیں نکل چکی ہیں۔ بہرحال تو بیماریاں آئیں گی۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کہا کم سے کم اتنا تو طے کرو کہ صبر استقلال سے کام دو، جزا اور فضا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانا۔ یعنی کم سے کم اگر کوئی بیماری آ جائے، اتنا تو نہ چیخو پکارو چلاؤ کہ جو اس پر بدلہ ملنے والا ہے وہ بھی چلا جائے۔ دیکھیے جو بیماریاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اس سے چھٹکارا رب دے سکتا ہے، اور اس پر ہم صبر ہی کریں۔ باقی اگر آئی بیماری تو پھر ظاہر سی بات اتنا واویلا مچائے ساری چیزیں، پھر جو ہمیں بدلہ ملنے والا وہ بدلہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو کہا خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کوئی بدلہ ملے گا نہ آخرت میں، دونوں میں آپ کو خسارہ ہوگا۔ لہذا اگر بیماریاں اللہ دے تو اللہ ہم صبر کی بھی توفیق دے، ورنہ ہم تو پورے محلے میں بتانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے اور بیماریوں پر اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو جو تکلیف، غم، حزن، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دے گا۔ یعنی دنیا میں اگر ایک کانٹا بھی آپ کو چبھ گیا ہے، کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، تو کہا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ پھر کہا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے مسلمان کو جو اذیت یعنی تکلیف پہنچے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے سیئات کو گرا دیتا جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ ابھی دیکھو موسم خریف ہے، پتجھڑ کا زمانہ ہے، پتیاں گر رہی ہیں، اب نئی پتی آئیں گی، تو کہا بندہ اگر اسے مصیبت آئے، بخار آئے، بیماری آئے، تو کہا اس سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے بالکل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام السائب کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا تجھے کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟ عرض کیا بخار، خدا اس میں برکت نہ کرے۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہو، آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا جیسے بھٹی لوہے کے میل کو تشکی کے مثل۔ اور بھی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک ام السائب نام کی ایک عورت تھی، اس کے پاس تشریف لی، وہ کانپ رہی، جیسے آج ہوتا نا تاؤ آ جائے، بخار آ جائے، جاڑا، تو ہم کیسے پریشان ہوتے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو وہ آقا تشریف لے گئے، تو آقا نے کہا کیا ہوا کانپ رہی؟ کہنے لگی بخار آ گیا، اللہ اس کا بھلا نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا مت کرو،
کہا یہ جو بخار آیا ہے نا تمہیں گناہوں سے ایسا ستھرا کر دے گا جیسے لوہے میں اگر گندگی لگی ہو آگ میں ڈال دے تو اس کی گندگی جل کے اصل جوہر لوہا رہ جاتا ہے، کہا اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان جو اس پر گناہ تھے بخار کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جاتے اور وہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب عبادت کے اچھے طریقے پر ہو پھر بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے اس سے فرمایا جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہی اعمال لکھا جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے مرض سے رہا کروں یا اپنی طرف بلا لوں یعنی موت دو۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا جب مسلمان کسی بلائے بدن میں مبتلا ہوتا ہے فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھ جو نیک کام پہلے کیا کرتا تھا اگر شفا دیتا تو دھو دیتا اور پاک کر دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے بیمار ہو گیا، اب بیماری کی وجہ سے کبھی ہوتا نا انسان سجدہ نہیں کر پا رہا، رکوع نہیں کر پا رہا، دوسری چیز نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک اور مجبور ہے رکوع سجدہ سے تو اللہ رب العزت فرشتے نے فرماتا ہے جو نیکیاں لکھنے پر مامور ہے کہا اس کے ثواب میں کمی نہ رکھنا، جس طرح یہ صحت مند تھا اس وقت میں عبادت کرتا تھا اگر چاہے رکوع سجدہ صحیح سے نہیں کر پا رہا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا، اور کہا اگر یہ مر گیا تو میں اس پر رحم کروں گا، جنت دوں گا اور دنیا میں رہا تو اسے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو آپ سوچے بیماری ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر آئے تو اسے چھپائیں نہیں چھپائیں، اس پر صبر کریں۔ ہم دنیا دار ہیں صبر نہیں کر سکتے لیکن اللہ کی توفیق سے یقیناً صبر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دعا کریں اللہ کسی بھی مصیبت کا اگر سامنا ہے تو اللہ نے صبر کی توفیق۔ اور اسے ایک جملہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اللہ ایسے مرض اور ایسے غربت سے محفوظ فرما جو ہمیں کفر کی طرف لے جائے، اللہ ہمیں ایسے مرض اور ایسے غربت سے محفوظ فرما جو ہمیں کفر کی طرف لے جائے۔ ہمیشہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً ایک بڑی نعمت ہے۔ اور بھی اب اگر کچھ سوالات آپ کو کرنا ہے تو سوال آپ کر سکتے ہیں۔ جی انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھے۔ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو خطا کار سیاہ چھوٹا انسان سمجھے، اپنے آپ کو نیک کہنا یہ فلا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقى، تم اپنی بڑائی نہ بیان کرو، اپنے آپ کو نیک نہ کہو، اللہ جانتا ہے تم کتنے نیک ہو۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے جو عبادت سے اس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے تو اس پر اللہ بیماریاں دے دیتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے۔ تو یہ بیماریاں اب آپ مجھے بتائیں آقا علیہ السلام سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہے؟ آقا کو بخار آیا کہ نہیں آیا؟ آقا علیہ السلام و تسلیم کو سر میں درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ کرام کو بخار آیا کہ نہیں آیا؟ اولیاء اللہ کو بخار آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ کہنا کہ میں اتنا نیک ہوں اس سے بڑی بے وقوفی۔ ہم اگر عبادتیں کریں نا تو پھر روئیں کہ اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم تو سوچتے ہیں بس جس طرح بھی عبادت کیا قبول ہو گئے وہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ معاذ اللہ کیا تمہارا نوکر ہے یا کیا؟ نہیں بھائی، آپ نے جو عبادت کی ہے اس کے بعد اللہ اسے قبول کر کیوں؟ پتہ نہیں کون سی خامی رہے گی، پتہ نہیں کیا کمی رہے گی، کیا رہ گیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب تم عبادت کر لو تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے رویا کرو، گڑگڑایا کرو کہ اللہ اسے قبول کرے۔ لہذا اگر آپ نیک ہیں یہ کہنا کہ ہمارے اوپر بیماری نہ آئے، خالی من و سلوا ہی نازل ہو تو پھر ایسا دماغ سے نکال دو کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں جو اچھا خاصا کھا رہے ہو، پی رہے، پنکھے کی ہوا لے رہے، مست بیٹھے ہو، یہ قید خانے میں ہے۔ تو آپ سوچیں
جب دنیا میں اللہ یہ نعمتیں دے رہا تو پھر آخرت میں کیسی اللہ نعمتیں مومنین کو عطا فرمائے گا. لہذا یہ کہنا کہ ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، یہ غلط بات. مومن ہے تو پریشانی ہے، یہ شہادت ہے، گہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا تو تم سوچتے کہ 5 ٹائم نماز پڑھ لو، دعا کر لو، اس کا بیڑا پار ہو جائے. نہیں، دعا نماز پڑھ لو، پھر دیکھو ذرا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی کچھ رہ تو نہیں گیا. کیونکہ کبھی کبھی ہماری تھوڑی سی کمی جو ہے نا، تھوڑی سی کمی وہ ہماری عبادت کی قبولیت میں آڑے ہاتھوں آ جاتی، عبادت کی قبولیت میں آڑے ہاتھوں آ جاتی. آپ دیکھو کبھی ہم نے کوئی غلط کھا لیا، پی لیا یا کچھ ہو گیا. جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس گئے، جا کر کے بولے کہ آج مجھے 40 دن ہو گئے میری عبادت میں کہ مجھے مزہ نہیں آیا. انہوں نے کہا اپنی خوراک چیک کرو کہ تم نے کھانا کل کیا کھایا تھا، پہلے کیا کھایا تھا اتنے دنوں میں. جا کے بیوی سے پوچھا، ساری چیزیں سب کچھ حلال پاکیزہ طیب. بیوی نے کہا 1 منٹ. کہا جس لکڑی سے میں نے کھانا تیار کیا تھا وہ میں نے اس سے اجازت نہیں لی. کہا بس. آپ سوچے اگر بغیر اجازت کے لکڑی سے کھانا بنا لے، اس کھانے کو جو کھا لے اس کی عبادت کا نور ختم ہو جائے. اور ہمارا تو حال ہی پتہ نہیں کہ کون سا 2 نمبر کا ہے کہ 50 نمبر کا ہے، کس کا پتہ نہیں. پھر ہم سوچیں کہ ہماری عبادت قبول. تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ میں نیک ہوں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. بس کوشش کریں نیک بننے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون نیک ہے کون کیا ہے. آواز نہیں آ رہی، یہاں پہ آؤ. دیکھیے ایسا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے باپ بڑے نیک تھے. قرآن میں اصل میں ہوا ایسا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ راستے سے گزر رہے تھے، تو اس آبادی والوں سے کھانا مانگا. کہا میں کھانا دے دو. آبادی تو نکلا یا کچھ نہیں دینا. تو یہ جا رہے تھے تو ایک دیوار گرنے لگی. جب وہ دیوار گرنے لگی نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. ہماری طرف میں دیکھو یہ کہتے ہیں نا اللہ والے کو کچھ طاقت ہی نہیں ہوتی. دیوار گر رہی ہے ذرا تو صحیح کر کے بتا، مر نہ جائے تو بتانا میرے کو. تو صحیح کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، ایک دن گاؤں والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور اوپر سے دیوار بھی آپ صحیح کر دی. تو حضرت خضر علیہ السلام پورا ایک واقعہ ہے. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا، کہا دیکھ اس دیوار کے اندر ایک خزانہ تھا اور وہ لڑکا بھی چھوٹا اگر گر جاتا گاؤں والے لے کے بھاگ جاتے. تو کہا یہ بچہ چھوٹا تھا، جب بڑا ہو گئی خزانہ نکال لے گا. تو تفسیر عزیزی کے اندر ہے، کہا وہ جو بچہ تھا اس کی 7ویں پشت میں ایک اللہ کے ولی تھے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کو محفوظ کر دیا. تو یاد رکھے کبھی باپ داداؤں کی نیکیاں بچوں کے کام آتی اور کبھی باپ داداؤں کے گناہ بھی یاد رکھے اس کی سزا اولادوں کو بھگتنا پڑتا. کبھی اگر بیٹا نیک ہے نا اس میں باپ کی بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، اور بیٹا بدماش ہے تو کئی باپ کی بھی چیزیں ہوا کرتی. تو لہذا یہ مطلقاً کہہ دینا کہ تیری وجہ سے ایسا ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال باپ داداؤں کی نیکیاں بچوں کے کام آتی ہیں، باپ داداؤں کے گناہ کی سزا بھی کبھی اولادوں کو بھگتنی پڑتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ بیمار ہوا تیری وجہ سے، کہ بیماری آنا ایک کامن سی بات ہے، اسی کے لیے کہہ دینا ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں نیکیاں ضرور ملتی ہیں. اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا پھل آپ نہ کہ لیکن آپ کی اولادوں کو ملے. آپ نے قتل و غارت گری کی، الٹے سیدھے کام کیے، ہو سکتا ہے آپ کو سزا نہ ملے لیکن آپ کی اولادیں اس کو بھگتیں گی. تو ایسا ہوتا ہے. تو جوا اور شراب، جوا کھیلنا، شراب پینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکیوں پر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی مدد کرے، گناہوں پر مدد نہ کرے. تو ظاہر سی بات جب آپ خود ہی کہہ رہے کہ شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، تو پھر اب یہ نیکیوں پر مدد ہے یا گناہوں پر مدد ہے؟ پھر بلکہ یہاں تک کہ
بعض بزرگان دین نے، مفتیان کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں شراب کھانا اگر وہاں پر پانی کی بوتل ہے تو وہاں سے پانی کی بوتل بھی نہ خرید۔ ایک میں پڑھ رہا تھا 2-4 دن پہلے ہی، ایک سکھ انسان تھا، اس کے یہی تھی شراب کی دکان تھی، تو وہاں سے ایک مسلمان داڑھی والا مولانا وہاں سے گزرے، پیاس بڑی شدت کی لگی، تو مولانا نے پیسہ دیا، کہا مجھے پانی کی بوتل، بولے نہیں آپ کو نہیں دوں۔ بولے پانی کی بوتل ہے پھر کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہا میں شراب تھوڑی دے رہا ہوں۔ کہا نہیں، کہا آپ کے چہرے پہ سنت رسول صلی ہے، تو مسلمان ہو، لہذا جس دکان کی شراب بیچی جا رہی ہو، کہا میں غلام رسول کو جگہ سے پانی نہیں دے سکتا۔ تو کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے گناہوں پر مدد نہ ہو، نیکیوں پر مدد ہو، تو شراب اور جوا یہ سب چیزیں کرنے والے کو پیسے دینا یا زکوٰۃ دینا ظاہر سی بات گناہوں پر مدد کرنا ہے۔ ویسے ہی دیکھیے کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں اٹکل پچو سے اگر یہ آپ زکوٰۃ نکالتے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ اٹکل پچو پہلے اس کو کاؤنٹ کرے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، پھر اس کے اعتبار سے آپ 2.5% نکالیں۔ اگر چیزیں ہیں تو اس چیزوں کی قیمت نکال کر اس کا 2.5% نکالیں۔ اٹکل پچو اور اندازے سے زکوٰۃ آپ نہ نکالیں، اس وقت زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ آپ اس کو پوری طریقے سے، آپ اتنا تو مال نہیں ہوگا قارون کے خزانے کی طرح کہ آپ نے نکال گن پاؤ گے، اس لیے دقت ہو رہی، اس سے دیکھیں گنوا لیں اور اس کے بعد آپ زکوٰۃ آرام کے ساتھ نکال دیں۔ چاہے اگر زیادہ مال ہے تو پچھلے سال کی زکوٰۃ ابھی ختم کر دیں، آئندہ سال کی زکوٰۃ شروع کر دیں نکالنا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اندازے سے زکوٰۃ نہیں، اس کو پہلے گننا پڑے، دیکھنا پڑے، پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ کسی نے کسی کو ہاں تو پہلی بات یہ بیاج سے پیسہ لینا یہی حرام ہے، اور پھر اس کے بعد اب ایسی پریشان، دیکھیے یہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں نے سنا، ان کے اسی طور پر الٹے سیدھے کام کرتے ہیں یا الٹے سیدھے بزنس کرتے ہیں، پیسہ لاس ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بڑا قرضہ ہے، زکوٰۃ کا مستحق زکوٰۃ لے سکتے ہیں، 1 کروڑ کا بنگلہ رکھ بیچ دینا بھائی، زکوٰۃ ادا، اس کا قرضہ ادا کر کے سب دے دے بیاج کا پیسہ ہے، پر 1 کروڑ کے مکان میں رہنا کوئی تیرے پر فرض واجب تو ہے نہیں، بس آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بنگلہ نہ جائے، گاڑی نہ جائے، ہاں میرا بھائی بڑا قرضے میں ہے، بڑا جب الٹے سیدھے کام کرے گا تو قرضے نہیں چلا جائے گا۔ یاد رکھیں زکوٰۃ ایک گندا مال ہے، زکوٰۃ ایک گندا مال ہے، اگر اس مال کو لوگے تو کبھی آپ کے دل پر نورانیت پیدا نہیں ہوگی۔ آج لوگ بڑے بے دھڑک ہے، ہاں زکوٰۃ آپ ہی دو، زکوٰۃ نہیں بھائی، اچھے مال کی کوشش کرو، اللہ نے ساری برکتیں حلال اور پاکیزہ کھانے میں رکھی ہے، اگر ایک انسان اس قسم کی چیزوں کو کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے جو عبادت کا نور ہے وہ بھی نہ ملے گا، نہ کبھی دل کے اندر نور پیدا ہو، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسے شخص کی ضرورت توضیح کی جائے، ہاں ایسی کوئی پوزیشن پیش آ جائے تو اسے دیکھنا پڑے گا، تب بتا سکتے، باقی اس وقت اسے زکوٰۃ وغیرہ دے کر کے اس ہو سکتا ہے آپ نے زکوٰۃ دیے جا کے، پھر چونکہ جواری آدمی، شرابی آدمی اپنی حرکتوں عادتوں سے بات نہیں ہوتا، آپ نے دیا زکوٰۃ جا کے لگا ڈالا تو آپ کا اور گناہ بڑھ گئے، لہذا اسے شخص کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ہاں اگر دینا ہے، واقعی پریشان ہے، واقعی اس نے توبہ کر لیا ہے تو 6 مہینہ 1 سال پہلے اسے آزماؤ، دیکھیں کہ واقعی اس پر ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ یہ پتا چلا رمضان سے پہلے تو شیطان کہہ دو گے توبہ کر لیا، اب نہیں پیوں گا، پتہ چلا رمضان نکلا اور ادھر زکوٰۃ وکات لے کر کے اپنا قرضہ بھی نپٹا لیا، پھر شروع ہو گیا۔ نہیں، اسے پہلے چیک کیا جائے، واقعی اپنی نیت میں اگر وہ خالص ہو تو آئندہ اس کے لیے چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دیکھیے قرضہ روزی کا وظیفہ جو میرے آقا علیہ السلام نے سب سے بہترین بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ فجر کی سنت پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کا ورد کریں، 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رزق آپ کو دے گا کہ آپ اس روزی کو سنبھال نہیں پاؤ۔ اسی طور پر یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں کرے، اللہ اسے بہت روزی دے گا۔
اسی طور پر بندہ اپنے گھر میں جائے، سلام کرے گھر والوں کو، اور آقا پر درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی دینے والا نہیں دینے والا اللہ بنا دے گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا تو کہے حضور بڑا قرضہ، بڑا پریشان۔ آقا نے کہا بس گھر جا، سلام کر بچوں کو، ایک بار درود شریف پڑھ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ، اللہ تجھے مالدار کر دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے لینے نہیں، اللہ مجھے دینے والا۔ اور اسی طور پر دعا بھی کرتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کے اندر ہے کہ اللہ ہمیں سستی، کاہلی، بخل سے اور غربت سے، ان ساری چیزوں سے، اور یہ سارے وظیفے ہی ہیں جسے کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے یقیناً آپ کو نجات دے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔